سورہ مطففین آیت نمبر 15 نکالیے جی۔ سورہ مطففین آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انہم عن ربہم یہ عن نہیں پڑھیں گے جی، عین کو را کے ساتھ ملائیں گے۔ آپ نے پیچھے ادغام کے بارے میں پڑھا، یہ یرملون میں سے حروف یرملون میں سے را بھی آتی ہے، تو عین کو را کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکنہ درمیان میں اس کو گرا دیں گے۔ الربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم صاد موٹا پڑھتے ہیں، لصال الجحیم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا تجوید کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا سکتے کے بارے میں، دوہرا لیتے ہیں اسی کو۔ تلاوت کرتے کرتے آدمی تھک جائے تو وقف کرتے ہیں۔ بعض جگہ وقف کی علامات قرآن میں لکھی ہوتی ہیں، رموز وقف جنہیں کہتے ہیں۔ بعض نے سکتے کو ان میں شامل کیا اور بعض نے سکتے کو الگ سے لکھا ہے۔ بہرحال سکتہ کہتے ہیں آواز کو روک دینا لیکن سانس کا جاری رہنا۔ جیسے پڑھتے ہیں کلا بل ران، کل کا سبق کلا بل ران، سانس نہیں توڑیں گے لیکن اس کو روک کے پڑھیں۔ اس کا ترجمہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، خبردار وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے روک دیے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ لفظی ترجمہ کلا حروف بولیں اس مقصد کے لیے آتا ہے، یہ حروف حروف تنبیہ، حروف تنبیہ میں سے آتا ہے، مطلب ہوتا ہے خبردار یا ایمرجنسی کے لیے جتنے بھی الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہ سارے سب کا ترجمہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ انہم، بے شک وہ، ہم ضمیر ہے، مطلب ہوتا ہے اس کا، اس کے، ان کو، عن ربہم، ان کے رب سے، یومئذ، اس دن، مطلب قیامت کا دن ہے، آخرت ہے، لمحجوبون، محجوب کہتے ہیں کسی چیز سے کسی کو روک لے۔ عموماً حج کے سفر کے لیے جو جاتے ہیں حاجی، ان کو یہ لفظ پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ تو محجوب کہتے ہیں وہ شخص جس کو روک دیا گیا، لمحجوبون یہ جمع ہے، ان سب کو روک دیا جائے گا۔ خبردار اس دن ان کو ان کے رب سے روک دیا جائے گا۔ ثم، پھر، انہم، بے شک یا یقیناً ان کو، لصال، گرایا جائے گا، وہ گریں گے، الجحیم، یہ جہنم کا ایک نام ہے، جہنم میں۔ ثم، پھر، یقال، کہا جائے گا، یہ مجہول ہے، قال مطلب ہوتا ہے کہنا، کہا، اور یقال کہا گیا، کہنے والا کوئی اور ہے، ان کو کہا گیا، ھذا الذی، ھذا یہ،
الذی وہ ہے، کن تم تھے، بھی اس کو، تکذبون جھٹلانے میں، یہ وہی ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے۔ یہ پچھلی آیات کا تسلسل چلا آ رہا ہے، تتمہ، کل بھی سبق تھوڑا پڑھا تھا، آج بھی تھوڑا سا پڑھا ہے، تو بہرحال یہ پچھلی آیات کا ہی ربط ہے۔ یہاں سے آگے ایک نیا مضمون ہے، کلا ان کتاب الابرار، یہاں سے آگے اللہ جنت والوں کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں، تو پیچھے انہیں اعلی جہنم کا تذکرہ ہے۔ کل کی آیات میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ قرآن پڑھا جاتا یا اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی تو وہ کیا کہتے ہیں، قال اساطیر الاولین، جیسے کہ آج کل ہم ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں نا، ایجوکیشن ہمارے ہاں پڑھتے پڑھتے ہم کہتے ہیں یہ تو پرانی باتیں، 1400 سال پہلے کی باتیں، کوئی نئی بات کریں۔ کل بھی تفصیلاً اس پر بات ہو چکی ہے۔ تو ویسے یہ جملہ ہمارے علمی طبقے میں جو پڑھے لکھے لوگ جنہیں سمجھا جاتا ہے، ویسے تو پاکستان کا نظام تعلیم اور پاکستان کے ایجوکیٹڈ لوگ فیلئر شمار کیے جاتے ہیں ایجوکیشن کے گراؤنڈ میں۔ ایجوکیشن کا میتھڈ وہی ہے، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، کسی سے میری بات ہو رہی تھی کسی یونیورسٹی والے سے، تو وہ کہنے لگے جی دنیا ترقی کر چکی ہے، تو میں نے کہا آپ کے پاکستان نے ترقی کی ہے تو ترقی والے لوگوں میں شامل نہیں ہوا، اور جن لوگوں نے ترقی کی دوڑ میں صف اول میں، انہوں نے 1400 سال پہلے والے آدمی کا میتھڈ اپلائی کیا۔ یو کے، امریکہ، یہ جتنے بھی ممالک آج ایجوکیشن کی دنیا میں آگے چلے گئے نا، ان کا سٹائل آف ایجوکیشن، میتھڈ آف ایجوکیشن وہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ میں سے اکثر نے پڑھی ہوگی، فضائل اعمال میں بھی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم ایک سورت سیکھتے تھے، اس کو پڑھتے کیسے ہیں، اس کا ترجمہ سیکھتے تھے، اس کی تفسیر سیکھتے تھے، پھر اس پر عمل بھی سیکھتے تھے، پھر آگے چلتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ڈٹا سسٹم ہے، وہی سرکولیٹ کر رہا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم وہ اپنایا باقی دنیا نے، اور آج فن لینڈ سب سے آگے، اور ہمارا نظام تعلیم ادھر کا ادھر ہی ہے، اور فیلئر میں شمار کیا جاتا ہے اس وقت دنیا میں۔ اور یہ پاکستان کی خاصیت ہے کہ پاکستان نے نوکر پیدا کیے ہیں، ہمارے نظام تعلیم نے کیا پیدا کیے ہیں جی، نوکر پیدا کیے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں۔ ہمیں، ہمارے مسلمانوں کو، خصوصاً پاکستانیوں کو بڑا پیٹ میں درد ہوتا ہے اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ دنیا کی ترقی و قرآن کی مرہون منت ہے، یہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ وہ کہیں گے جی یہ تو ترقی، لائٹیں ہمارے سامنے پنکھے لگے ہیں، لائٹیں لگی ہیں، یہ تو سائنسدانوں نے بنائی ہیں، اور وہ سارے غیر مسلم ہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ بھائی اگر ایسا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سائنسدان پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ پہلے یہ ترقی کیوں نہیں کی دنیا نے؟ انسانوں کے قد بت بڑے تھے، دماغ بڑے تھے، عقلیں بڑی تھیں، یہ ترقی نہیں تھی۔ اگر فرعون کو پتہ چلے نا کہ سن 2023 میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جیبوں میں وہ ATM کارڈ ہے جو میری، یا ان کے ڈرائنگ روم میں وہ صوفے رکھے ہیں، یہ قالینیں جن پہ ہم بیٹھتے ہیں، ان کے تصور بھی نہیں کر سکتے، AC لگے ہوئے ہیں ہمارے ہاں، پتہ نہیں کیا کیا کر رکھا ہے ہم نے۔ یہ کس کی مرہون منت ہے؟ قرآن تعلیم دیتا ہے۔ یہ تکذیب کا چیپٹر چلا نا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنا گناہ ہے، قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو۔ اس سے ایک تو یہ بات، یہ ایک علم تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ جھوٹ نہ بولو، یہ مستقل علم ہے۔ اسی سے ایک علم یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے۔ اسی سے ایک علم یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے کے علاوہ بھی کوئی چیز بولی جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ اور کوئی نقصان بھی ہے۔ تو قرآن علم دیتا ہے، جس زاویے سے، جس نقطہ نگاہ سے آپ پڑھیں گے وہ علم ہمیں کھول کے دکھائے گا۔ تو انجینئرنگ سٹائل سے پڑھے گا تو اسے وہ انجینئرنگ نظر آئے گی، کوئی سائنسدان اس نقطہ نگاہ سے پڑھے گا تو نظر آئے گی۔ وہ سورہ نور کی آیت ہے نا،
ایک انگریز کیپٹن تھا، بحری جہاز چلایا کرتا تھا. اس نے جب یہ آیت پڑھی تو اسلام مسلمان ہو گیا. اسے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ایمان لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بات میں اس لیے جانتا تھا کہ میں بحری جہاز چلاتا ہوں، میں سمندر کے نیچے رہتا ہوں، اور قرآن کہتا ہے کظلمات فی بحر لجج یغشاہ موج من فوقہ سحاب، کہ سب سے زیادہ اندھیرا کہاں ہوتا ہے جی؟ سمندر کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے. اس نے کہا یہ بات تو وہاں بندہ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ موسٹ ایڈوانس کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے. جس نقطہ نگاہ سے آپ پڑھیں گے وہ زاویہ کھول کے رکھ دے گا. تو یہ پرانی باتیں نہیں ہیں، اساطیر الاولین، یہ گزشتہ کہانیاں کسے نہیں ہیں، یہ بنیاد ہے علم کی. اب کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایٹم بنایا، تو ایسے ہی تمام علوم کا ایٹم کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. یہ منبع ہے، چشمہ ہے، یہاں سے علوم پھوٹتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی علم ہے، کسی بھی کی زاویہ. ہاں یہ انسان کے اندر اللہ نے فطرت رکھا ہے کہ یہ تدریجاً ترقی کرتا ہے، یہ تدریجاً آگے کی طرف جاتا ہے. لیکن اگر تدریج سے پیچھے جایا جائے، پیچھے لوٹا جائے کہ آیا بنیاد کیا ہے. جیسے مسجد ہے، بلڈنگ ہے، اوپر آپ اس کو بے شک 10 مالے لے جائیں، اس پہ بڑے خوبصورت رنگ ہیں، بڑی اچھی سیلنگ کی ہوئی ہے، اوپر بڑے اچھے کلر ہیں، لیکن کلر اصل نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے جس پر یہ کھڑی ہے. تو ایسے علوم کی بنیاد وہ قرآن. تو یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں کسے نہیں ہیں. ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ کہتا ہے یہ پرانی باتیں. تو عرض یہ ہے کہ ایجوکیشن کا سٹائل، جو تعلیم، طریقہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ جنہوں نے اپنایا وہ کامیاب ہے. اور وہ غیر مسلموں کے کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں کہ یہ طریقہ ان کا تھا. اور ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں پرانی باتیں. بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ اللہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، دیدار سے اللہ روک دیں گے. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ کی محبت ہے. انسان کی فطرت میں کیا ہے جی؟ محبت ہے، تبھی تو دیکھنے کا شوق پیدا ہوگا نا وہاں پر. اگر یہ کوئی تکلیف کا باعث نہ ہوتا تو قرآن میں بیان بھی نہ ہوتا. ہم جن چیزوں سے نفرت کرتے ہیں ان کو دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے. دیکھ لیا تب بھی کوئی بات نہیں، نہ دیکھا تو تب بھی کوئی بات نہیں، اچھی جو نہیں لگتی. اگر جو چیز ہم دیکھنا چاہیں، جو اچھی لگتی ہو، سکون ملتا ہو، وہ نہ نظر آئے تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جی؟ بعض نمازی ایسے ہیں، بعض ساتھی آپ میں سے ایسے ہیں. مسجد میں نہ ہوں تو میں بعضوں کو کہتا ہوں یار آپ نہیں تھے تو مسجد خالی خالی لگتی، رونق نہیں لگتی. سلیم صاحب نہیں تھے پچھلے دنوں، تو واپس آئے تو میں کہا جی آپ نہیں تھے تو خالی خالی تھا نا. تو جو چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں ملتی تو اندر تکلیف ہوتی ہے. یہ دلیل اللہ فرماتا ہے انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے. لیکن دنیا کی بناوٹ، دنیا کی چیزیں، یہ لالچ میں انسان کو بہکا کے لے جاتی ہیں اور اللہ کی محبت سے غافل ہو جاتے ہیں. بہرحال اس دن اللہ جو تکذیب کرنے والے ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، اللہ کے دیدار سے ان کو روک دیا جائے گا. اور جو ایمان والے ہیں ان سے پوچھا جائے گا حل من مزید، کچھ اور چیز بھی ہے، کچھ اضافہ بھی ہے اس پر. پھر ان کو دکھایا، اللہ دیدار کروائے اور اعلان ہوگا کہ آج اللہ تم سے راضی. ثم انہم لصالوا الجحیم، ایک تو ان کو اللہ دیدار سے روک دیں گے، دوسرا جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر ساتھ کہا بھی جائے گا یہ ہے وہ، آنکھوں سے دکھایا جائے گا. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ، یہ ہے وہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. آج آنکھوں سے دیکھ لو، یقین آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.